السلام علیکم دوستوں ایک بہن کا ہمارے پاس میسج آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے شوہر میں کچھ بری عادتیں آ گئی ہیں، جیسے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کے باہر افیئر چلتے ہیں، یعنی وہ اپنے آفس وغیرہ میں ان کے افیئر چلتے ہوں گے، وہ جانتی ہیں کہ ان کے افیئر چل رہے ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا بھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس غیر عورت کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ ہماری مدد کیجئے، کچھ ایسا بتائیے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دوستو ایسے ہی معاملات بہت زیادہ لوگوں کے ملتے ہیں، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کے شوہروں میں یہ بری عادتیں پائی جاتی ہیں، یعنی بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو باہر منہ مارا کرتے ہیں، باہر غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں، باہر افیئر وغیرہ چلاتے ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ ویسے یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کو جب اللہ نے یہ چیز جائز طریقے سے دی ہوئی ہے، آپ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، تو آخر کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا پڑے۔ لیکن دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتائیں گے۔ میرا یہ میسیج ان تمام لڑکیوں کے لیے، ان تمام عورتوں کے لیے ہے کہ جن کو یہ شکایتیں ہیں کہ ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر باہر افیئر چلا رہے ہیں یا باہر کسی لڑکی کے ساتھ ان کے ریلیشن میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے شوہروں کو باہر جانا پڑا، آخر ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ باہر کی طرف روانہ ہوئے، باہر ان کو افیئر چلانا پڑ رہا۔ اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے، غلطی تو شوہر کی ہے تو ذمہ دار ہم کیسے ہوئے؟ ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے آپ کو سجنے سنورنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، تو آخر کس کے لیے دی ہے اور آپ کس کے لیے سجتی سنورتی ہیں؟ آپ نے اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ مارکیٹ جائیں گی بڑا سج سنور کے جائیں گی، شادیوں میں جائیں گی سج سنور کے جائیں گی، لیکن گھروں کے حالات یہ ہوتے ہیں، گھروں میں ایسی فوہڑ بنی رہتی ہیں، ایسی گندی سندی بنی رہتی ہیں کہ کسی کا بھی آپ سے جی اکتا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو سجنے سنورنے کا حکم اپنے شوہر کے لیے دیا ہے۔ آپ ہی ذرا غور کیجئے کہ جب آپ مارکیٹ جا رہی ہیں، آپ شوہر کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہی ہیں، آخر وہاں سج کر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ حجاب میں جا سکتی ہیں، آپ برقعے میں جا سکتی ہیں، لیکن نہیں، آپ سج کے جا رہی ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ الگ بات ہوگی، لیکن آپ جب گھر پہ سجی سنوری نہیں رہو گی، اب یہی چیز جو چیز آپ کر رہی ہوں وہی چیز دوسری عورتیں بھی کرتی ہیں۔ جیسے آپ سج سنور کر باہر جاتی ہو، ویسے دوسری بھی عورتیں جب باہر جاتی ہیں تو سج سنور کر جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب مرد سجی سنوری عورت کو سامنے دیکھتا ہے، بناؤ سنگار کے ساتھ عورت کو سامنے دیکھتا ہے، تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ جب اپنے گھر میں آتا ہے تو وہی آپ میلے کچیلے کپڑوں میں، وہی فوہڑ بنی ہوئی، اس کے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے آپ کبھی تیار ہی نہیں ہوئی۔ جب بیویاں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں گی تو شوہر کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن سچائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپ کے شوہر آنے کا وقت ہو، شوہر کے آنے کا وقت ہو، تو آپ اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ جب آپ اس کی خواہشات کو گھر میں پورا کریں گی، اس کے لیے بناؤ سنگار کریں گی، تو اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا، وہ آپ سے دور نہیں جائے گا۔ لیکن وہیں جب آپ گھر میں فوہڑ بنی رہیں گی، میلی کچیلی بنی رہیں گی، اور وہ باہر کی عورتوں کو دیکھے گا، بناؤ شنگار کے ساتھ دیکھے گا، تو وہی چیز ہوگی جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں، ان چیزوں کو کرتی ہیں کہ وہ بناؤ شنگار اپنے شوہر کے لیے کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شوہر کرتا ہے تو یہ عمل آپ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ تو میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو دھیان سے سنیں، اور اس عمل کو آپ نے لگاتار 21 دنوں تک کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، 21 دن تک آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر کی تمام بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو نیت صادق کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ، دل میں ذرہ برابر بھی اس عمل کو لے کر آپ کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ 100% شور ہوں گے تو اس عمل کے آپ برکات دیکھیں گے، اس کے آپ پاور دیکھیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی لے لینا ہے، یہ بوتل میں پانی لے لیں یا گلاس وغیرہ میں، جس میں آپ مناسب سمجھو اس میں آپ پانی لے کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ کے اس ناموں کو پڑھنا ہے۔
یا مانع یا صبور یا ہادی، یا مانع یا صبور یا ہادی، یا اللہ کے 3 ناموں کی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک دانے پر ایک مرتبہ پڑھنا ہے تینوں ناموں کو ایک ساتھ. تو آپ نے پڑھنا ہے یا مانع یا صبور یا ہادی، آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد میں پھر درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دینا ہے. آپ اس عمل کو 21 دنوں تک کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے شوہر کی تمام بری عادتیں، یعنی جو بھی اس کے باہر افیئر وغیرہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے دل سے وہ ساری رغبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کا دل صرف اور صرف آپ کی طرف مائل ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ایک شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو بھی اس طرح کے حادثوں میں مبتلا ہیں اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کرنا. اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھی بھلا ہوتا ہے تو یہ آپ کے بھی حق میں بہتر ہے اور ان لوگوں کے بھی حق میں بہتر ہے. دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.